محترم سامعین، قرآن حکیم کی ایک بات ہے کہ والبعث بعد الموت، مرنے کے بعد اٹھنا، مرنے کے بعد جینا۔ اس موضوع پر میں یہ آپ کی خدمت میں کچھ گزارشات پیش کروں گا۔ لوگ تو کہتے ہیں کہ قرآن حکیم میں کچھ بھی نہیں ہے، ہم سائنس کچھ بتاتی ہے، پھر کہتے ہو کہ یہ بات بھی قرآن میں ہے۔ بھئی تم نے پہلے کیوں نہیں بتائی؟ قرآن سائنس کے پیچھے کیوں کہتے ہو کہ یہ قرآن میں ہے؟ بس وہ لوگوں کو کیا کہیں، ان کے قرآن لاوارث ہے، اس لیے یہ تانے ہمیں دے رہے ہیں۔ لیکن میں کلوننگ سائنس پر کچھ قرآن کا عندیہ آپ کے خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحن خلقناہم وشددنا اسرہم واذا شئنا بدلنا امثالہم تبدیلا۔ ان ھذہ تذکرۃ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورۃ دہر، سورت کا نمبر 76 اور آیت کا نمبر جو ہے وہ 28-29 ہے۔ محترم، وہی جو تانا تھا لوگوں کا کہ کلوننگ سائنس کا اطلاع سائنسدانوں نے دیا، تم اٹھ کے اعلان کر بیٹھے کہ یہ بھی قرآن میں ہے۔ برابر ہم نے کیا، ایسے کیا تمہارے کا۔ میں کسی دوست کے پاس بیٹھا تھا، وہ باقاعدہ پابندی سے ٹائم رسالہ منگواتا تھا۔ اس کے پاس میرے روبرو ڈاکے رسالہ لایا، میرے روبرو کھولا، میرے روبرو اس نے مضمون پڑھا۔ وہ 1990 92 93 کی بات ہے، یاد نہیں ہے۔ اور اس نے وہ کلوننگ سائنس پر مضمون چھپا تھا اور پڑھا۔ مجھے کہا دیکھو 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 مولانا یہ کیا ہے، تمہارے سائنس قرآن کیا بولتا ہے؟ تو قرآن تو چپ ہے اس مسئلے پر۔ تو برابر وہ تو مجھے تانا دے بیٹھا، لیکن قرآن پر غور کیا تو قرآن فرماتا ہے نحن خلقناہم، ان لوگوں کو ہم نے پیدا کیا، وشددنا اسرہم، اور ہم نے اتنی سخت تیز جکڑ کے جز بندی کی، شددنا اسرہم، پکا پختہ کیا ہم نے ان کے اجزاء کو، پختگی کے ساتھ باندھا۔ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا، اب ہم جب بھی چاہیں، جیسے بھی چاہیں، جو بھی ذرا اس سے نکال کے بدلنا امثالہم تبدیلا، اس طرح کے کئی مثال بنا لیں گے، پیدا کر دیں گے، اس جیسے کئی آدمی اور بھی لا سکتے ہیں۔ اب یہ قرآن نے بات لائی، قرآن کے سامنے کئی مقاصد ہیں، لیکن ایک بات میں یہ کہوں کہ ہندو مذہب میں جو جون تبدیل کرنے کا ہے نظریہ ان کا، 7 جون انسان بدلتا ہے، ایک جون کو خبر نہیں کئی صدییں چاہیے ہوتی ہیں۔ مجھے کسی نے دلی سے فون کیا کہ آپ اس مسئلے پر کوئی مضمون لکھیں اور ہمیں بھیجیں جون کے اوپر۔ میں نے لکھے ضرور ہیں، لیکن وہ بھیجنا کیا ہوتا ہے، میں تو اپنے کام کے لیے اس کو کمپیوٹر میں رکھتا ہوں، وہ از خود وہاں پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ جو قرآن نے فرمایا ہے کہ ہم نے انسان کی جز بندی ایسی بنائی ہے جو اس کے کسی ایک جزے کو اگر ہم لانا چاہیں دوبارہ تو وہ ایسے کئی مثال لا سکتے ہیں۔ اب اس میں ایک بات ہے، ہندو مذہب میں جو نیا جنم وہ انسان لیتا ہے وہ انسان نہیں ہوتا، وہ کسی اور حیوان کی شکل میں آتا ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ وہی کا وہی آ سکتا ہے، جو پہلے تھا وہ دوبارہ بھی آ سکتا ہے۔ قرآن کا اس سے مقصد یہ ہے کہ تم کو دوسری حیاتی جو دی جائے گی، تم وہی پرسنالٹی ہوگے جو دنیا میں تھے، جس پرسنالٹی میں دنیا میں تھے آخرت میں بھی تمہاری وہی ہوگی۔ باقی تمہارے ساتھ سلوک کیا ہوگا، وہ جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ایسا تمہارا سلوک ہوگا۔ تو یہ بات قرآن نے اس آیت سورۃ دہر کی نمبر 27 28 29 میں آ گئی گویا کہ انسان کے اندر سے اب اس کے بعد
بلڈ بینک بن گئے ہیں. بلڈ بینک سے وہ انسان کے اجزاء امانت رکھے جاتے ہیں اور کئی ایسے تجربے ہو رہے ہیں. گورنمنٹ امریکہ نے ان کے تجربوں کے اوپر بندش بھی لگائی ہوئی ہے کہ کوئی نئے انسان نہ بناؤ، کوئی جانور اس طرح کے نہ بناؤ. سائنسدانوں نے چھپا کے کچھ بنائے بھی ہیں، اور نہ بنانے میں جو حکمت ہے میں امریکی حکمرانوں کا میں ان کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں کہ وہ جو انسان یہ لوگ بنائیں گے، میری اطلاع کے مطابق جو بنے تھے ان کو عقل نہیں تھی، تو پھر تو وہ کسائی کو دینے کے لیے بن جائیں تو اور بات ہے کہ ان کو ذبح کر کے گوشت بیچو. باقی انسان جو ہوتا ہے اس کا جو مقصد ہوتا ہے انسان کے پیدا کرنے کا، وہ ہونا چاہیے. جو انسان کا اللہ کا انداز جو ہے پیدا کرنا، اس کے اندر تو وہ ہے، لیکن کلوننگ سائنس والوں نے ابھی وہ شعور فنفخت فیہ من روحی، اس کے اندر جو انسان کو اندر شعور دیا جاتا ہے وہ اب ان کے پاس نہیں ہے، جو اس کلوننگ سائنس سے ایسا انسان بنائے جو انسان آگے کے لیے ایسے کام کرے جو دنیا اور کائنات کو فائدہ دے اور ان کی فلاح کے لیے ہو. تو بہرحال یہ جز بندی انسان کی جو ہے ثابت کرتی ہے کہ نیا جنم آخرت کا جو تمہیں ملے گا وہ ممکن العمل ہے، وہ ناممکن نہیں ہے. نئی حیاتی ملنا ثابت ہے، حق ہے، سچ ہے، انسان کو وہ ملے گی، اور تم انسان اللہ سے مخفی نہیں رہ سکتے. اب کی باڈی میں جتنے بھی اجزاء ہیں اس میں سے ایک ذرہ، سوئی کے نوک کے برابر ذرہ لے کے پھر اس کو اللہ جو تخلیق کے پروسیس میں لائے گا تو ایسا ہی بن جائے گا جیسا وہ دنیا میں تھا، جس شکل میں تھا، جس کیفیت میں تھا، اس میں وہ پرسنالٹی دوبارہ پیدا ہو جائے گی آخرت کے اندر. جب کلوننگ سائنس آج کے دور کی ثابت کر چکی ہے کہ انسان کا دوسرا جنم ہو سکتا ہے، تو آخرت کے جو منکر لوگ ہیں وہ کس طرح انکار کر سکتے ہیں کہ دوسری حیاتی نہیں مل سکتی. یہ آیت کریمہ ان لوگوں کے جواب میں ہے، ان لوگوں کے رد میں ہے، ان لوگوں کو دلیل میں دی جا سکتی ہے کہ دوسری حیاتی مل سکتی ہے اور مل جائے گی. اور جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ قیامت نہیں ہوگی اور قیامت میں جزا سزا نہیں ہوگی، ان کا بھی یہ رد ہے، ان کا بھی یہ جواب ہے.